السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر سید عابد حبیب ہے. میں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور میں ماہر امراض قلب ہوں. ڈاکٹر صاحب، ہماری آج کی ویڈیو میں ناظرین کو یہ بتائیے گا بلڈ پریشر کی بیماری کی بنیادی یعنی ظاہری علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ اچھا، یہ ویسے ایک بڑا ڈائیورس ٹاپک ہے. آپ دیکھیں، اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے تو غالباً میرا بلڈ پریشر ہائی ہوگا. میری گردن میں درد ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے ذرا الجھن ہو رہی ہے گردن میں، دیکھیں ذرا میرا بلڈ پریشر تو کہیں ہائی نہیں ہے. اچھا، سچی بات یہ ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کے کوئی خاطر خواہ علامات نہیں ہوتے. بہت سارے لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اکثر اوقات تو پہلی دفعہ جب مریض کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو بلڈ پریشر ہے تو وہ تب پتہ چلتا ہے کہ جب اس کو ہارٹ اٹیک یا فالج ہو جائے اور وہ اسپتال پہنچے. اسپتال میں جب ہم اس کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں تو اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. تو اکثر اوقات تو لوگوں کو تب تک پتہ نہیں چلتا جب تک ان کو کوئی میجر نقصان نہ ہو جائے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ ہائی بلڈ پریشر کے کیا علامات ہوتے ہیں، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کے عموماً کوئی خاطر خواہ علامات ہوتے نہیں ہیں. البتہ ہر انسان کو اپنا بلڈ پریشر کم از کم 5-6 مہینے میں ایک دفعہ ضرور چیک کرانا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اور جن لوگوں کی عمر 40 سے اوپر ہو ان کو تو ہر 3-4 مہینے 6 مہینے میں ایک دفعہ اپنا بلڈ پریشر کا شوگر کا ٹیسٹ ضرور کرنا چاہیے اور بلڈ پریشر کا چیک اپ ضرور ہونا چاہیے. تو اکثر اوقات بلڈ پریشر کے ہائی ہونے کے کوئی خاطر خواہ علامات ہوتے نہیں ہیں. ہاں، عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے عام طور پہ کہ لوگوں کو کبھی سر میں درد کی شکایت یا تھوڑا سا گردن میں تھکاوٹ محسوس ہونا، گردن میں کھچاؤ محسوس ہونا، ایسے علامات لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ہوتے ہیں، لیکن کتابی طور پہ ہائی بلڈ پریشر کے کوئی خاطر خواہ علامات ہوتے نہیں ہیں. البتہ جب ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ کوئی کمپلیکیشن ہو جائے، ہائی بلڈ پریشر ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے اور وہ جسم میں نقصان پیدا کر دے تو اس نقصان کے علامات ضرور آنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی بہت ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو سینے میں درد، سانس پھولنا، یہ اس کو ہو سکتا ہے. اگر ہائی بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر ہو جائے کسی کو تو گردے اگر فیل ہو جائیں تو اس کے ساتھ گردے فیل ہو سکتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ، جس کے ساتھ مریض کے جسم میں سوجن آنا، آنکھوں کا سوج جانا، پیروں کا سوج جانا، یہ ہائی بلڈ پریشر کے علامات ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ڈائریکٹلی ہائی بلڈ پریشر کے علامات نہیں ہیں، یہ اینڈ آرگن ڈیمیج کے علامات ہیں. یعنی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے گردے کمزور پڑ جائیں، گردے خراب ہو جائیں تو اس کے علاماتوں میں یہ سویلنگ جسم میں، یہ گردوں کی بیماری کی علامت ہوتی ہے عام طور پہ، اور یہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اچھا، اگر ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ کسی کو فالج ہو جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ فالج بھی ہائی بلڈ پریشر کی علامت ہے. تو یعنی ہائی بلڈ پریشر کے اپنے تو کوئی علامات ہیں نہیں، لیکن اگر کسی کو فالج ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، گردے فیل ہو جائیں تو وہ علامات مریض میں ظاہر ہو سکتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے. ایک عام اور تندرست انسان کا بلڈ پریشر 120/80 ہونا چاہیے، 120/80 یا اس سے کم. لیکن اگر اس 120/80 سے کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو تو نئی جو ہماری ڈاکٹروں کی جتنی تنظیمیں ہیں پوری دنیا کی، بڑی بڑی امریکن کالج آف کارڈیالوجی ہے، یورپین سوسائٹی آف کارڈیالوجی ہے، تو جتنی ڈاکٹروں کی انجمنیں ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر نارمل 120/80 یا اس سے کم ہوتا ہے. 120/80 سے اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو اسے ہم ایلیویٹڈ بلڈ پریشر یعنی ہائی بلڈ پریشر کہہ سکتے ہیں. البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ بلڈ پریشر یعنی اگر 140/90 سے کم ہو تو عموماً اگر آپ کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم اس کو یعنی ٹریٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی دوائی نہیں دیتے، آپ کو صرف لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، ورزش، ڈائٹنگ، یہ مشورے دیتے ہیں اگر 140/90 سے کم ہو مگر 120/80 سے زیادہ ہو. لیکن عموماً نارمل بلڈ پریشر، پرفیکٹ بلڈ پریشر 120/80 یا اس سے کم ہونا چاہیے.